بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ دنیا اس وقت مشکل حالات سے گزر رہی ہے، خصوصی طور پہ مسلم ممالک انتہائی خلفشار کا شکار ہیں۔ ہر طرف افراتفری ہے، بد امنی اور بے سکونی ہے۔ ان تمام حالات کی کیا بنیادی وجوہات ہیں اور ان کا کیا حل ہے؟ اس موضوع پہ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے حاضر ہیں ہمارے نہایت معزز مہمان محترم جناب اشتیاق عباسی صاحب۔ اشتیاق عباسی صاحب معروف سیاسی لیڈر ہیں۔ آج اس موضوع پہ ہمارے ساتھ حالات حاضرہ پہ اور پاکستان میں میڈیا کے کردار پہ گفتگو کریں گے۔ محترم اشتیاق صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ موجودہ دور میں جو یہ حالات پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں خصوصی طور پہ وہ ممالک جن کی نسبت اسلام کے ساتھ ہے، وہاں اسلام ہے یا نہیں ہے، لیڈر نام کے مسلمان ہیں یا کام کے مسلمان ہیں، مگر جن ممالک میں زیادہ مسلمان آباد ہیں یا جن ممالک کی نسبت اسلام کے ساتھ ہے، زیادہ تر ان کے اندر خلفشار ہے، بد امنی ہے، بے سکونی ہے، وہاں کے حالات خراب ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام چونکہ ایک نیچرل دین ہے، قدرتی دین ہے، فطرت کے انتہائی قریب ہے، اور جتنی بھی کفریہ طاقتیں ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اگر اسلام کو ہم نے روکنے کی کوشش نہ کی تو ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس پہ بھی یہ اثر انداز ہوگا جی۔ اور ہمارے جو عوام ہیں جن کے اوپر ہم حکومت کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی اس نیچرل دین کو جو ہے نا قبول کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا جہاں کہیں وجود ہے اس کو بھی یہ کفریہ طاقتیں اس کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ جی۔ آپ فرض کریں اگر افغانستان کی اگر آپ مثال لیں تو افغانستان میں کیا تھا، وہاں پہ جب تک باقی حکومتیں رہیں امریکہ کا ان کے ساتھ بھرپور تعاون رہا۔ جی۔ جیسے ہی طالبان نے وہاں پہ حکومت کو سنبھالا اور پھر انہوں نے اسلام کا عملی نفاذ وہاں پہ کر دکھایا، تو اس کے جو ثمرات تھے وہ وہاں کے عوام تک بھی پہنچے، اور پھر پوری دنیا کے اندر ایک لہر سی پیدا ہونے لگی کہ ہمیں بھی ایسے لیڈرز چاہیے، ہمیں بھی ایسا مذہب چاہیے، ہمیں بھی ایسا سسٹم چاہیے۔ جی۔ تو بنیادی طور پہ امریکہ یا اس کے جو اتحادی ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام بحیثیت ایک نظام کے دنیا کے کسی خطے میں بھی رائج نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے وہ جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی لہر ایسی پیدا ہو رہی ہے جی کہ مسلمان کسی وقت بھی خلافت کے جہاں پہ کوئی امکانات بھی موجود ہوں، تو ان کو مٹانے کے لیے وہ اپنی بھرپور طاقت کا، اپنی تمام وسائل کا وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلام بطور نظام نافذ ہونا، کیا یہ دوسری طاقتوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ یقینی طور پہ کفریہ طاقتیں جو ہیں وہ چونکہ ان کی بنیاد کوئی نہیں ہے، جی، وہ ہمیں بنیاد پرست ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ جی۔ حالانکہ بنیاد پرست ہونا میں سمجھتا ہوں تانا نہیں ہے، یہ تو ایک اعزاز کی بات ہے۔ جی۔ اور فکر اس بندے کو ہونی چاہیے، ان لوگوں کو ہونی چاہیے کہ جو کسی بغیر بنیاد کے کسی عمارت میں بیٹھے ہوں۔ جی، اس بنیاد کی آپ تھوڑی سی وضاحت بھی اگر کر دیں۔ فرض کریں کہ وہ ہمیں بنیاد پرست کہتے ہیں، جی جی، ہماری تو بنیاد ہے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر ہماری بنیاد ہے قرآن مجید، فرقان حمید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یہ ہمارے پاس مضبوط بنیادیں ہیں۔ جی۔ یہ وحی الہی ہے۔ جی۔ اب ظاہر ہے اس کے متبادل ان کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ جی۔ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آرٹیفیشل ہیں جن میں کوئی کیا کہنا چاہیے کہ حقیقت والی چیز کوئی نہیں، حقیقت شدہ، تسلیم شدہ حقیقت جسے کہیں۔ جی ہاں، وہ ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے کہ جو پبلک کے سامنے یہ پیش کر سکیں۔ جی۔
تو ایسے میں یہ بنیاد پرستی کو، جس کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز ہونا چاہیے، جی، وہ بنیاد پرستی کو ایک تانے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ بنیاد پرست لوگ ہیں. تو ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات کا فخر ہے کہ ہم بنیاد پرست ہیں. ہماری کوئی بنیادیں ہیں اور بنیادوں کے اوپر جو عمارت بنتی ہے وہی مضبوط ہوتی ہے. بہت اچھا. وہ چونکہ کھوکھلے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اسی لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ان میں سے بھی میجارٹی وہ لوگ ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ ان کو اپنے والد کے حوالے سے ہی نہیں ہوتا پتہ کہ بھائی جی کس کی اولاد ہیں وہ. جی ایسے لوگوں کو تانا دیتے ہیں کہ جو لوگ ماشاءاللہ ایک شرعی طریقے سے ایک نظم و نسق کے تحت ان کے ہاں ایک شادی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، پھر اس سے جو ماشاءاللہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مادر پدر آزاد معاشرے کی پیداوار ہیں، اور یہاں باقاعدہ آفاقی تعلیمات کے تحت جی ہاں جس طرح رشتوں میں بندھن بنا جاتا ہے جی ہاں اس طرح ہے. اور اس یعنی کہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ جو ہے وہ ایک پاکیزہ معاشرے کو تانا دے رہا ہے. جی ہاں. اور ہم ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا ہماری ایک دفاعی لائن ہے. جی ہاں. بجائے اس کے کہ ہم مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں الحمدللہ ہم بنیاد پرست ہیں، جی ہم اس میں جو ہے نا جھجک محسوس کرتے ہیں کہ جیسے جی ہم گلٹی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے پاس جو آفاقی تعلیمات موجود ہیں وہ باقاعدہ ایک پورا نظام ہے، اور اس نظام کو ترتیب دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. بے شک. جبکہ ان کے پاس جو نظام موجود ہے وہ بندوں کا ترتیب دیا ہوا. جی ہاں بالکل. اور اللہ کے نظام کی جو ترتیب ہے اس میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے. تبدیلی کا بھی امکان نہیں ہے، اور اس سے بہتر نظام انسان دے ہی نہیں سکتا. جبکہ انسان کے جو وضع کیے ہوئے نظام ہیں اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. جی. یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں موجودہ سیاسی دور ہے، سیاست کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا اسلامی تعلیمات جو آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی بطور نظام آج بھی آج کے جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں؟ میں اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے جی کہ چونکہ یہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ نظام ہے. اسلام جو ہے نا اسلام دین فطرت ہے. جی. تو اس میں جو نظام وضع کیا گیا ہے وہ کسی مخصوص علاقے یا مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے. جی. بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، خواہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے کتنا ہی آگے کیوں نہ چلے جائیں. جی. لیکن وہ جتنا اسلام سے رہنمائی حاصل کریں گے ان کے لیے اتنی جو ہے نا ان کی وہ زندگی سہل ہوگی، آسان ہوگی. اور ہمارا یہ مذہب جو ہے نا ہر وقت اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہے. 1400 سال میں اسلام کے مخالفین بہت زیادہ آئے. کیا اسلام کے خلاف یا اسلامی تعلیمات کے خلاف آج تک کوئی ٹھوس ثبوت پیش کیا جا سکا ہے کہ یہ تعلیمات غلط ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ ایسا کوئی موقع ہو اس لیے نہیں سکتا کہ چونکہ یہ اللہ رب العزت کا وضع کیا ہوا نظام ہے. اور یہ سوال میں معذرت چاہوں گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس سوال ایک اس میں نے کیا، میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ دیکھیں وہ نظام جو اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے یا کیا جا رہا ہے اسلام کے مقابلے میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ ایک آتا ہے اور وہ ترامیم اس میں ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں جو پچھلے نے نظام بنایا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اب جو میں نظام بنا رہا ہوں. اور اس میں چاہے سیاست میں آپ دیکھیں، چاہے سائنس میں دیکھیں، اور چاہے ٹیکنالوجی میں دیکھیں، کسی چیز میں بھی دیکھیں کہ ایک آنے والا اپنے پہلے والے کے کام کی تردید کرتا ہے، اور اس میں ترمیم کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس طرح جو پچھلے لوگوں کے تمام نظریات کو مکمل باطل قرار دے ایک نئی بنیاد قائم کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ سوال کیا کہ کیا اسلام میں بھی اس چیز کی گنجائش موجود ہے؟ نہیں، قطعی طور پہ اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ اللہ کے وضع کیے ہوئے نظام کو کوئی انسان جو ہے نا اس سے کوئی بہتر اس کے ذہن میں کوئی تجویز ہو کہ اگر اس میں یہ امینڈمنٹ کر لی جائے تو یہ انسانیت کے لیے یا مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس میں کوئی قطعی طور پہ اس کی گنجائش نہیں ہے. جیسے اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا، اور آسمان کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس کی طرف دیکھو، ایک بار نہیں بار بار دیکھو، لیکن تم اس میں کوئی کمی نکال نہیں پاؤ گی. جی بالکل. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ جو نظام دیا ہے یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں انصاف کے سارے تقاضے جو ہے نا پورے کیے گئے. بالکل. فرض کریں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ معاشرے میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں،
بغاوت کی طرف لوگوں کو اکساتے ہیں یا جو بھی معاملات کرتے ہیں جی تو ان سب کے لیے الگ الگ سے اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات موجود ہیں. جی تو اسی طریقے سے ایک حاکم ہے، اس کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، رعایا کا کس انداز میں اس کو خیال رکھنا چاہیے، جی یہ ساری باتیں جی اللہ رب العزت نے بتا دی ہیں. حاکم کے لیے بھی، محکوم کے لیے، اسی طریقے سے آقا کے لیے، غلام کے لیے، جی استاد کے لیے، شاگرد کے لیے، میاں کے لیے، بیوی کے لیے، سب احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے آ چکے ہیں. جی اور جو شخص بھی ان احکامات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اگر وہ انفرادی حیثیت میں ایسی زندگی گزار رہا ہے تو امن و سکون کی زندگی ہوگی، اور اگر ایز اے کمیونٹی، ایز اے ملک اگر کوئی اس نظام کو اختیار کرتا ہے تو پورا ملک جو ہے وہ ان ثمرات سے مستفید ہوگا. ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے کہ آج کل کے مسلمان اسلام کو صرف مذہبی تعلیمات کا حصہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، مسجدوں میں جانے کا، اللہ اللہ کرنے کا یا قرآن پڑھنے کا ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بطور نظام ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اس کی کیا یعنی اگر حکومتوں کی سطح پہ دیکھیں تب بھی، اور اگر نچلی سطح پہ دیکھیں، ہر بندے کا ایک اپنا اختیار. مثال کے طور پہ ایک آدمی کا اپنا اختیار اپنے گھر پہ اگر چلتا ہے تو وہ اپنے گھر کی حد تک تو اس نظام کو لاگو کر سکتا ہے، اس نظام کو اپلائی کر سکتا ہے. ایک آدمی ہے وہ اپنے علاقے کا سربراہ ہے، اس علاقے کی حد تک تو اس کو اپلائی کر سکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ مسلمان بطور مذہب اسلام کے ساتھ تو اٹیچ ہیں لیکن بطور نظام اسلام کے قریب آنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت اس کو المیہ کہا جائے یا بدقسمتی کہا جائے کہ اس وقت پوری دنیا میں بھی کوئی ایک اسلامی ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ کامل جی اسلام کو ایک نظام کے طور پر لیا گیا ہو. جی اور وہاں پہ جو سارے احکامات ہیں اور جو سارے معاملات ہیں وہ اسلامی نظام کے تحت اسلامی جی ہو رہے ہیں. نہیں ہے. اگر ایسا کہیں پہ ہو رہا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ثمرات جو ہے نا پوری اسلامی دنیا تک پہنچتے، اور پوری باقی جو اسلامی دنیا ہے وہ بھی اس چیز کو ڈیمانڈ کرتی کہ ہمیں بھی ایسا نظام چاہیے. جی جی تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ہے. دوسرا اس میں ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کفریہ طاقتیں ہیں یا جو لادین طاقتیں ہیں ان کے ایک اعلیٰ کار کے طور پہ کام کر رہا ہے. جی جی تو میڈیا جو ہے نا وہ اسلام کو بحیثیت ایک نظام کے جی وہ لوگوں کے اذان کے اوپر جو ہے نا اس طرح کی باتیں وہ نقش کر رہا ہے کہ یہ ایز اے سسٹم جو ہے نا اب خدا نخواستہ اپلیکیبل نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ اسلام اور اسلام کے اوپر چلنے کے حوالے سے اللہ رب العزت کی جو نصرت کی جو بشارتیں ہیں جو جیسے کل تھیں ویسے ہی آج بھی ہیں، آج بھی موجود ہیں. اور جو حکومت بھی اس کو ایک سسٹم کے طور پر نافذ کرے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت بطور سسٹم اسلام جس طرح آج سے 1400 سال پہلے کارآمد تھا ایسے ہی آج بھی اسی طرح کارآمد ہے. آج بھی آپ نے درمیان میں میڈیا کی بات کی ہے اور آج ہمارے موضوع سے ریلیٹ یہ ہے میڈیا کے کردار پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ دور میں خصوصی طور پہ ہمارے ملک پاکستان کے میڈیا کا جو کردار ہے وہ کیسا ہے؟ کیا وہ اسلام کے حق میں ہے یا اندرون خانہ وہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں؟ میں میڈیا کا جو پاکستانی میڈیا کا کردار ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو وہ اسلام کے حق میں ہے نہ وہ پاکستان کے حق میں ہے. صحیح. اور بظاہر تو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم آزاد میڈیا ہیں اور ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے وہی آگے لوگوں تک پہنچاتی ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. ہاں لیکن اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو ایسی بات نہیں ہے. اب پچھلے دنوں جموں و کشمیر کے کیا حالات تھے جی وہاں پہ نوجوان کی شہادت ہوئی، اس شہادت کے بعد وہاں پہ کیسے حالات جو ہے وہ بنے. جی جی لیکن 20 مسلمان وہاں شہید ہوئے، گرفتار ہوئے، بڑی جھڑپیں ہوئی. جی تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک سینسٹیو ایشو بھی ہے. اور انڈیا جو ہے وہ کوئی موقع نہ انڈیا کی حکومت اور نہ انڈیا کی میڈیا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر سکے. جبکہ یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی ایک برننگ ایشو تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیا کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی صحیح معنوں میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا کہ کتنے جو ہے نا انسانی حقوق کی پامالی
اس وقت جموں و کشمیر میں ہو رہی ہے جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا بہت ہی منفی کردار رہا. جی. اور پھر اسی دن انڈیا کی کوئی لانچ شدہ ایک فلم جی. اس نے پاکستان میں ریکارڈ بزنس کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہماری بدقسمتی ہے اور بہت المیہ ہے ہمارے لیے. بہت بڑا المیہ, بہت بڑا المیہ. واقعی میڈیا پہ میں اگر ہم دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ میڈیا کو باقاعدہ طور پہ کوئی پلان دیا جاتا ہے کہ اس پلان کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے کہ گزشتہ دنوں مدینہ منورہ میں ایک وہ بم بلاسٹ ہوا ہے. خودکش بمبار نے اپنے آپ کو ایک فورس کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان لا کر اپنے آپ کو پھاڑ دیا. اس میں 4 شہادتیں ہوئی ہیں غالباً یا 5 شہادتیں ہوئی ہیں. لیکن پاکستانی میڈیا نے جس طرح اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی یوں لگ رہا تھا کہ شاید پورا سعودی عرب نہیں تو کم از کم مدینہ میں کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا. اتنا زیادہ اس کی کیا یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں سعودیہ کی تو ویسے ہی ایک مرکزی حیثیت ہے. مکہ مکرمہ کے حوالے سے, مدینہ منورہ کے حوالے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے حوالے سے پوری اسلامی دنیا جو ہے ان کی عقیدتوں اور محبتوں کا جو محور و مرکز ہے وہ سعودی عرب ہے. جی. اسی طریقے سے اس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ پاکستان ایک ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہونے کی حیثیت سے اس کی ایک پوری دنیا میں ایک حیثیت ہے. پھر اسی طریقے سے ایک ترکی ہے, وہ ایک ابھرتا ہوا ملک بھی ہے, اس کی لیڈرشپ ایسی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. جی. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ اس ٹرائیکا کو کسی بھی طریقے سے پریشان کرنا چاہ رہی ہیں. صحیح. اب یہ جو بلاسٹ یہاں پہ ہو رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عمل میں کسی بھی اعتبار سے شریک ہو رہے ہیں. اپنی جان دے رہے ہیں یا اپنے وسائل خرچ کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہے. جی. بہت ہی بدبخت اور بہت ہی بد نصیب لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اب جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جس کی آپ یوں کہہ لیں کہ زمام کار جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے یا روافظ کے ہاتھ میں ہے, ایران کے ہاتھ میں ہے. جی. ظاہر ہے انہوں نے چھوٹے سے چھوٹے ایشو کو بہت بڑا ایشو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. بالکل. تاکہ پوری دنیا کو یہ بات باور کروائی جائے کہ اب خدا نخواستہ سعودیہ کے جو حالات ہیں وہ بھی خدا نخواستہ بگڑ رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں. اندرونی حالات بہت خراب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھے انداز میں سعودی حکومت نے اس کو ٹیکل کیا ہے. ٹھیک. اور انہوں نے بتایا کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم ایسی چیزوں کو الحمدللہ روک سکتے ہیں. جی. لیکن اس پہ پاکستانی میڈیا کا جو کردار جس پہ میں نے بات کی اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ پاکستانی میڈیا کا کردار وہ دیکھیں پاکستان نہ امریکہ میں نہ ایران میں ہے. جی جی ٹھیک ہے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے. اس آزاد ملک کے میڈیا کا جو کردار ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک تو نو ڈاؤٹ کہ الحمدللہ آزاد ہے, اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. جی. لیکن بہت سارے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بیرون دنیا کے پیرول پہ ہیں. اس میں کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی پیرول پہ ہوں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ایران کی پیرول پہ ہوں. جی. تو جن لوگوں کی تنخواہیں باہر سے جاتی ہیں جی ظاہر ہے انہوں نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے اقدامات, ان کی مرضی کے کام کرنا ہوتے ہیں. ٹھیک. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر فرض کریں پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا ایشو ہو جائے, کوئی گھریلو نوعیت کے اگر کوئی معاملات ہو جائیں یا کسی اسلام پسند آدمی کے ہاتھوں کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو وہ پورا جو ہمارا میڈیا ہے وہ اس بات کو جو ہے نا چھوٹی سی بات کو آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے. تو یہ صرف بیرونی اقوام کی خوشنودی کے لیے یہ میڈیا سارا کچھ کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وسائل اردو الحمدللہ کام کر رہا ہے, اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لیول پہ ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو لوگ مثبت صحافت کریں, اسلام کے تابع رہ کر صحافت کریں, محب پاکستان بن کر صحافت کریں, جو اسلامی اصولوں کے بھی مطابق ہو اور پاکستان کو مضبوط کرنے والی صحافت ہو, پاکستان کو نقصان پہنچانے والی صحافت نہ ہو. بالکل. آزادی اظہار کے نام پر ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس سے ہم اپنے ملک کی جو جڑیں ان کو کھوکھلا کریں. تو ایسے میڈیا کے کردار پہ آپ نے بات کی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا اسلام آباد کے ایک معروف ہاسپٹل میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ ایک
معذور لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور زیادتی کرنے والا ہندو ڈاکٹر تھا. اب اگر خدا نخواستہ یہی واقعہ پیش آتا اور یہ معاملہ الٹ ہوتا کہ لڑکی ہندو ہوتی اور زیادتی کرنے والا مسلمان ہوتا, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا وہی رد عمل ہونا تھا جو رد عمل میڈیا نے دیے؟ اس لڑکی کی خبر کو ایک معمولی سی خبر کے طور پہ نشر کیا گیا, ورنہ یہ بہت بڑا المیہ تھا اور پاکستانی تاریخ میں شاید اس کی ممکنہ کوئی مثال ملتی ہو, لیکن میری نظر میں اس کی کوئی مثال ایسی تھی نہیں اتنے گھناؤنے کام کی. میں حضرت یہ جو کیس تھا اس کی کوئی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا, سرسری سی خبر پڑھی تھی اور پڑھ کر ظاہر ہے بڑا صدمہ بھی ہوا, دکھ بھی ہوا, لیکن وہ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ اگر اس میں ڈاکٹر اگر کوئی مسلم ہوتا اور لڑکی جو متاثر ہوئی ہے وہ اگر کوئی مسلم ہوتی, وہ اگر کوئی ہندو ہوتی, وہ اگر ہندو ہوتی اور ہندو نہ بھی ہوتی, کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا, تو یقیناً چند اشروں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑی خبر جی ہاں ہوتی, اور اس کو وہ ایسے انداز میں پیش کرتے کہ جیسے اس وقت اس سے بڑی خبر دوسری کوئی نہیں ہے. تو اچھا, میں نے دیکھا اس طرح کے پاکستان میں وہ واقعات جن کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, ایک مخصوص لابی ہے جو چند افراد پہ مشتمل ہے, کچھ این جی اوز کی خواتین ہیں اور کچھ مرد ہیں. جس بھی ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے وہ 2-4 بینر اٹھا کے 1-2 بچوں کو ساتھ لا کے, کبھی اسلام آباد میں اپارا چوک پہ, کبھی لال مسجد کے سامنے, کبھی کراچی میں, کبھی لاہور میں, وہی 10-12 اور وہی لوگ ہوتے ہیں. یہی اپنے ٹکٹ کروا کے اسلام آباد سے کراچی چلے جاتے ہیں, کراچی سے ٹکٹ کروا کے اسلام آباد آ جاتے ہیں, یہاں سے لاہور چلے جاتے ہیں, وہی 10-12-15 لوگ ہیں. لیکن جو ایشو ان کے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے کتبوں پہ لکھا ہو وہ پاکستانی اس میں میڈیا کا ضرور بہت بڑا ایشو بنتا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر جواب میرا اسی طرف جائے گا کہ ان لوگوں کا جو زمام کار ہے نا وہ کہیں اور ہوتا ہے. صحیح ہے, نہیں رسی کہیں اور سے ہلائی جاتی ہے جی. اس رسی کے ہلانے پہ یہ لوگ سڑکوں پہ بھی آتے ہیں جی, اور اس رسی ہی کے ہلانے پہ میڈیا جو ہے نا ان باتوں کو اوپر بھی اچھالتا ہے جی. پچھلے دنوں انٹیریئر منسٹر چودھری نثار صاحب نے کچھ اچھے اقدامات کیے تھے جی, جس میں مختلف جو این جی اوز تھیں جن کے حوالے سے ان کا بایو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تھا اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو کام کرنے سے روکا گیا تھا جی. لیکن پھر شاید کوئی نادیدہ قوت ایسی تھی کہ جس نے انٹیریئر منسٹر کو بھی مجبور کر دیا اور ان لوگوں کو این جی او جن پہ پابندی لگی تھی صرف ایک دن کے بعد جو ہے نا وہ مجبور, یعنی حکومت مجبور ہو گئی کہ ایک این جی او. تو اب یہ دیکھیں کہ انٹیریئر منسٹر کو سمجھا جاتا ہے کہ اپنی بات پہ جو ہے نا وہ بڑا اس کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں جی. تو جن لوگوں نے انٹیریئر منسٹر کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنا لیا ہوا ڈیسیژن جو ہے نا واپس لیں جی, تو وہ کون سی قوتیں ہو سکتی ہیں, آپ ان میں اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, بہت اچھے آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. ہم اپنی اس گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. ناظرین, حالات حاضرہ اور اس پہ میڈیا کا کردار, اس عنوان سے ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے ہمارے نہایت معزز مہمان محترم اشتیاق عباسی موجود ہیں. اس گفتگو کو ہم آگے جاری رکھیں گے. یہاں ہوا ہے وقت ایک بریک کا, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وصال اردو کی لائیو ٹرانسمیشن ہفتہ اتوار, منگل اور جمعرات پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے. لائیو پروگرام کے دوران ان نمبرز پر کال کر کے لائیو پروگرام کا حصہ بنیں. قرآن کی بہار
علم کے انوار، سنت کی چھنکار، رسالہ اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین محترم، ہم گفتگو کر رہے تھے حالات حاضرہ اور میڈیا کے کردار پر، اور ہمارے ساتھ آج ہمارے معزز مہمان تھے محترم جناب اشتیاق عباسی صاحب۔ ناظرین محترم، اس وقت حالات حاضرہ میں ایک بہت بڑا ایشو گزشتہ رات ترکی میں فوج کے ایک گروپ کی طرف سے ہونے والی بغاوت ہے، جسے چند گھنٹوں میں ترکی نے قابو پا لیا۔ ترکی کی فوج نے، ترکی کی عوام نے، اس میں ترکی کی عوام کا بھی بڑا کردار ہے، ترکی کی فوج کا، ترکی کی جو دیگر فورسز ہیں ان کا بڑا کردار ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار خود ترکی کے صدر ہیں رجب طیب اردگان، تو ان کا بہت بڑا ایک کردار ہے، اور اس کردار کو کسی طرح بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی ترکی کے عنوان پہ آج ابھی ہم گفتگو کریں گے اپنے محترم جناب اشتیاق عباسی صاحب سے کہ آپ کیا کہتے ہیں جو ترکی میں حالات پیدا ہوئے، ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ترکی کی کیا مختصر تاریخ؟ ترکی کے جو موجودہ حالات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جو ترکی کی موجودہ لیڈرشپ ہے جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ترکی کے لیڈر نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ایک عالم اسلام کا لیڈر ہونے کا ان کو اللہ رب العزت نے ایک شرف دیا ہے۔ بے شک۔ اور اس کے پیچھے ان کی ماضی کی وہ خدمات ہیں اور ان کے وہ جذبات ہیں جو مظلوم مسلمانوں کے ساتھ گائے بگائے اس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں۔ بہت اچھے۔ نہ صرف یہ کہ زبان کی حد تک وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ عملی طور پہ بھی جہاں کہیں ممکن ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ بے شک۔ آپ چاہے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو کشمیر کے ایشو پہ ترکی آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑا ہے، جی، اور آپ کو جہاز جو ہے وہ تحفے کے طور پہ دے رہا ہے، اور آپ کا جو ملکی نظم و نسق ہے اس کو بہتر بنانے میں آپ کا وہ ایک بہترین حلیف، بہترین دوست ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں شام کی طرف، جی، شام کے لوگوں کو دنیا کے کسی ملک نے بھی احسن انداز میں ان کو ویلکم نہیں کہا۔ جی، ترکی میں سمجھتا ہوں کہ واحد ملک ہے کہ جس نے بلا تفریق، جی، وہ کس فرقے سے ہیں اور کس مذہب سے ان لوگوں کا تعلق ہے، جی، سارے شامیوں کو انہوں نے ویلکم کہا، ان کے قیام اور طعام کا بندوبست کیا، ان کے بچوں کے لیے اسکولنگ کا انتظام کیا، بہت اچھے، اور ان کو ہیلتھ فیسلٹیز فراہم کی، جی، اور اس کام کو وہ اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے بلکہ اعزاز سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ ہاں، کئی مرتبہ انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ ان لوگوں کی خدمت ہمارا اعزاز ہے۔ ہاں،
تو یہ میں سمجھتا ہوں. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میانمار کے مسلمانوں کا جو حال تھا جی اس میں جو سب سے جاندار آواز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جی رجب طیب اردگان صاحب کی تھی. جی ہاں اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے حوالے سے اس کا جو کردار ہے جی وہ چونکہ ایک امریکہ کی ایک کٹ پتلی کے حوالے سے اس کا سارا جی کردار ہے. وہی تو اس کے کردار کو بھی صحیح معنوں میں اگر کسی نے اس کی کلاس لی ہے, صحیح معنوں میں اگر کسی کا آپریشن کیا ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی ہی کی قیادت نے کیا جی ہے. ہاں بے شک. تو یہ بہت سارے اقدامات تھے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ رشیا جیسی جو سابقہ اپنے آپ کو سپر پاور بھی تھی, دنیا اس کو مانتی تھی ایک سپر پاور کے طور پر, اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اور اس کے طیارے کو اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی بنیاد پر گرا دینا, جی یہ بہت سارے ایسے اقدامات ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ صرف اب ترکی کی لیڈرشپ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عالم اسلام کی لیڈرشپ ہے. بہت اچھے. اور یہ کانٹے کی طرح چبھتے ہیں تمام کفریہ طاقتوں کو. ٹھیک. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج میں سے شاید چند لوگوں کو خریدا گیا ہے اور ان لوگوں کو خرید کر ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی لیکن میں وسائل اردو کے توسط سے ترکی کے غیور اور باشعور عوام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے زندہ دلی کا ثبوت دیا, اپنے جاگنے کا ثبوت دیا, اور ایک اسلام پسند حکومت کو جو کفریہ طاقتوں کے آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے, جی اس حکومت کو انہوں نے سیو کیا, اپنی جانوں کے انہوں نے نذرانے بھی پیش کیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایسا کردار ہے کہ جو کسی بھی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک عالمی سازش کا حصہ؟ عالمی سازش کا یقیناً حصہ ہے. چونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس وقت سعودی عرب, ترکی اور پاکستان, جی باقی اسلامی ممالک کی طرف اگر آپ دیکھیں تو قسم پرسی کے, جی ہاں, قسم پرسی بھی ہے اور جنگی حالات پہلے سے ہی جی وہاں پہ کفریہ طاقتیں جو بنا چکی ہیں. جی اور یہ تین ایسے ممالک ہیں جو معیشت کے اعتبار سے بھی قدرے بہتر تھے. ترکی تو اسپیشلی جو ہے معیشت کے اعتبار سے بہت اسٹرانگ, بڑی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت, اور معیشت کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کے حوالے سے بھی الحمدللہ مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر کھڑے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں بات بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رجب طیب اردگان جو ہے نا وہ تو ایک بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہیں جی ان کفریہ طاقتوں کے لیے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے. جی تو یہ یقینی طور پہ جب بات سامنے آئے گی تو واضح ہو جائے گا کہ ان فوجیوں کے پیچھے جو ہے نا کون سے لوگ جی جی موجود تھے. رجب طیب اردگان جو ہیں ان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں تو ان کی محبت ہے ہی, ترکی کے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی بڑی زبردست محبت ہے. اس محبت کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آخر اور بھی تو لیڈر ہیں دنیا میں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج جس سیٹ پہ وہ پہنچے ہیں انہوں نے اپنی سیاست کا جو آغاز کیا ہے وہ گراس روٹ لیول سے کیا ہے. وہ استنبول کے ناظم سے, اور ناظم سے اللہ پاک نے اب ان کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے قریب رہتے ہیں جی, اور پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب بندہ اسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے جی تو لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنا یہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا کام ہے. جی بہت اچھی. جب آپ کی محبت اللہ کے ساتھ ہوگی, اللہ کے پیارے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی, جی ان کے دیے ہوئے نظام کے ساتھ ہوگی, تو اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنا یہ میری ذمہ داری, میرا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ اسلامی اصولوں کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان اسلامی اصولوں کو اپنانے کی خاطر مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کی مدد جو کرتے ہیں, جی اس کے اوپر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں بالخصوص جی اور پوری دنیا کے عام جو لوگ ہیں ان کے اندر بالعموم ان کی ایک محبت اور ان کے لیے ایک احترام کے جذبات پیدا کر دی ہیں. بہت اچھے, بہت خوب. میرا خیال ہے کہ جو رجب طیب اردگان کے جو کہہ سکتے ہیں دنیا کے دلوں میں, دنیا کے مسلمانوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے والے چند ایک واقعات ہیں. ان میں ایک تو اسرائیل کے خلاف ان کا جو موقف جو حقائق پہ مبنی ہے. اسرائیل کے خلاف اور بھی تو بولتے ہیں, مثلا ایران بھی بولتا ہے, لیکن اندرون خانہ وہ ایک ہیں. اسرائیل نے کبھی ایران پہ حملہ نہیں کرنا اور ایران نے کبھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کرنا, لیکن فلسطینیوں کے ساتھ جو سچی محبت اور ایران کی حقیقی مخالفت اگر کرنے والے دنیا میں کوئی ملک ہے تو وہ
واحد ملک ترکی ہے، اور اس پہ انہوں نے کافی مرتبہ سٹینڈ بھی لیا، اور اس میں کافی ان کی ماشاءاللہ خدمات ہیں. اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی لوگوں میں پذیرائی دی ہے، اور جسے آپ ہر دل عزیزی جی ہاں کہہ سکتے ہیں. اور پھر جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہوتے ہیں تو وہ ابھی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا آپ کی بات سے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو وہ پھانسیاں ہوئی ہیں. جی ہاں بالکل. ابھی حال ہی میں وہ کیا نام تھے نظامی صاحب، مطیع الرحمان نظامی صاحب جو ہے، ان کو وہ جو پھانسی ہوئی ہے. اب پھانسی پاکستان سے محبت کی بنیاد پر ہوئی ہے. جی ہاں پاکستان سے محبت کی بنیاد پر پھانسی ہوئی ہے. پاکستان نے اس کا رد عمل یہ دیا کہ بنگالی سفیر کو بلا کے اس کے سامنے احتجاجی مراسلہ رکھ دیا. جی ہاں. اور ترکی کا اس کے اوپر رد عمل یہ تھا کہ وہاں سے اپنا سفارت خانہ ہی بند کر دے، اپنا سفیر واپس بلا لیا. اور یہ کوئی جرأت مند لیڈر کر سکتا ہے، عام کسی لیڈر کے بس کی بات نہیں ہے. جو لیڈر اوپر سے ہدایات لیتا ہو، جی ہاں، آسمان سے نہیں بلکہ اپنے آسمان سے نیچے جو لوگ ہیں ان کے، اگر وہ لیتا تو میرے خیال میں اس کے لیے تو مشکل ہے، لیکن جو بالکل اللہ سے لیتا ہے ہدایات تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہے. اچھا، دوسری بات، گزشتہ رات کا جو واقعہ پیش آیا ہے، جی جی، جس میں اس میں دو چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے پوچھنی ہیں. ایک اس میں پاکستانی میڈیا کا کردار. میں پوری رات اسی فکر میں مختلف ٹی وی چینلز دیکھتا رہا جن میں عجیب و غریب قسم کی خبریں تھیں. ابھی پوری ترکی پہ فوج نے قبضہ کر لیا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ گیا ہے، سیاسی قیادت گرفتار ہو گئی ہے. یعنی ایسی عجیب و غریب وہ خبریں چلا رہے تھے جو ابھی تک ترکی میڈیا کو معلوم نہیں تھی. ایک یہ چیز. اور دوسرا، ترکی کے عوام کا وہ والہانہ یعنی عقیدت طیب اردوغان کے ساتھ یا وہاں کی جمہوریت کے ساتھ. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے تو میڈیا میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو ایک نئے سرے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مقتدر ہمارے حلقے ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہماری نیشن کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. جی. اور بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کے جو خارجی اور داخلی معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ کا میڈیا جو ہے بڑے اثر انداز ہوتا ہے. اب اگر پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی طرف دیکھا جائے، اور وہ تعلقات میں سمجھتا ہوں کہ جو رجب طیب اردگان کی قیادت میں بنے، ایسے تعلقات شاید ماضی میں ہمیں اس کی مثال نہ ملتی ہو. تو اب آپ کا ایک دوست ملک ہے، اس دوست ملک کے اندر اگر خلفشار پیدا ہو رہا ہے، اس دوست ملک کے اندر آپ کے جو دوست ہیں ان کی حکومت کو ختم کر کے وہاں پہ اگر مارشل لا لگایا جا رہا ہے، اور آپ کا میڈیا اس خبر کو ایک پذیرائی کے طور پہ پیش کر رہا ہے، جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف یہ کہ ترکی کے خلاف ہے وہ میڈیا، بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ تھوڑا سا ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو تھوڑی نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو میڈیا کا کام کرنے کا انداز ہے اس سے ہم کہیں جو ہمارے تھوڑے سے دوست رہ گئے ہیں، جی، ان دوستوں سے بھی ہم محروم نہ ہو جائیں. بہت اچھا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقتدر حلقوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، نگاہ رکھنی چاہیے. صحیح. اچھا، رات جو ترکی میں ایک فوج کے ایک گروپ نے اٹیک کیا ہے، اور کچھ دیر کے لیے یوں لگتا تھا کہ شاید وہ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن وہاں کی فوج، وہاں کی پولیس، وہاں کی دیگر فورسز، وہاں کی عوام کے جو والہانہ ہم نے وہ دیکھا، وہ عوام ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئی اور ٹینک چڑھا دی انہوں نے عوام کے اوپر. تو کیا اگر پاکستان میں فوج اقتدار پہ آ کر قابض ہو جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی عوام بھی اس طرح باہر نکلیں گے؟ پہلی بات تو یہ آپ ہے کی بات معذرت چاہتا ہوں ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. چلو تو وصال اردو، شیعہ کے لیے ہدایت کی شمع. کی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ گزشتہ رات جس طرح ترکی میں فوج نے اٹیک کیا اور فوجی اٹیک کے بعد وہاں کی عوام نے، وہاں کی فورسز نے، وہاں کے دیگر اداروں نے حکومت کے ساتھ مل کے اس سازش کو ناکام بنایا، کیا خدا نخواستہ اگر پاکستان پہ اسی طرح فوج اٹیک کرتی ہے تو کیا پاکستانی عوام بھی اس طرح میدان میں نکلیں گی؟ میرا سوال ہے یہ محترم جناب اشتیاق عباسی صاحب سے، اور امید ہے کہ اس کا بہتر کوئی جواب۔ بس اب میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کے اگر اس کویشچن کو دو ایشو میں تقسیم کر لیا جائے۔ جی جی۔ ایک تو یہ کہ کیا آرمی کو آنا چاہیے یا نہیں، ایک جی، اور دوسرا یہ کہ پاکستانی عوام کا اس میں ریئیکشن کیا ہوگا۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی جغرافیائی حالات ہیں، جی، ہمارے کچھ اپنے ایسے اقدامات ہیں جن اقدامات کی وجہ سے ہمارا جو سیکیورڈ بارڈر تھا، جی، جیسے افغانستان کے ساتھ ہمارا کوئی 2300 کلومیٹر کا جو حصہ تھا، جہاں پہ اگر ہم ایک فوجی بھی کھڑا نہ کریں تو طالبان کے دور میں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جی جی، لیکن اور شاید اس سے پہلے دور میں بھی، اور اس سے طالبان سے ہٹ کر اس سے پہلے بھی ضرورت نہیں کبھی بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، لیکن وہ کچھ ہمارے اقدامات ایسے تھے کہ جن ہمارے اقدامات کی وجہ سے اب اسی افغانستان میں آپ کا وہ جو 2300 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس میں گرفت مضبوط ہے انڈیا کی، اس میں گرفت مضبوط ہے ایران کی۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے سیکیورڈ بارڈر کو جو ہے نا انسیکیورڈ کر دیا اس سائڈ سے بھی۔ جی، دوسری طرف آپ کے انڈیا ہے جو آپ سے 5 گنا بڑا ملک بھی ہے، اور جو آپ کے وجود کے ہمیشہ درپے رہتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ تیسری طرف ایران ہے، اس کو بھی آپ دوست نما دشمن کہہ لیں، بظاہر تو دوستی، جس کو آستین کا سانپ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ بھی پاکستان کو خراب کرنے کے حوالے سے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور جتنے بھی
ملیٹنٹ گروپس ہیں پاکستان کے اندر جو کام کر رہے ہیں، خواہ وہ ریلیجیس بیسڈ کام کر رہے ہیں یا لسانی اعتبار سے کر رہے ہیں، ان کے تانے بانے آپ جب بھی دیکھتے ہیں وہ جا کر ایران ہی سے ملتے ہیں۔ ہاں بالکل، ابھی گزشتہ دنوں جو کراچی میں کچھ لوگ پکڑے گئے، جی ہاں، یا اس سے پہلے وہ کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا یا عزیر بلوچ پکڑا گیا تھا، تو ان سب نے تو اعتراف کیا باقاعدہ کہ ہم ایران سے تربیت یافتہ ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا ایران کا جو بارڈر ہے وہ سیکیورڈ نہیں ہے، انڈیا آپ کا آلریڈی ایک دشمن ہے، افغانستان کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے وہ اب اس طرح کے نہیں ہیں۔ تو ایسے معروضی حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان کو ایک فل ٹائم جو ہے نا آرمی چیف کی ضرورت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسے حالات میں آرمی چیف کو ٹیک اوور کرنا چاہیے، اور جو لوگ بھی آرمی چیف کو اس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بینگ این انسٹیٹیوشن نہ تو آرمی کے ہمدرد ہیں، نہ وہ آرمی چیف کے بے خواہ ہیں، اور نہ ہی وہ پاکستان کے ہمدرد ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام نے، میرا نون لیگ کے ساتھ اختلافات تو اپنی جگہ ہیں اور شاید رہیں گے بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو عوام نے ایک مینڈیٹ دیا ہے، اور جو ڈیوریشن عوام نے ان کو دیا ہے وہ میرے خیال میں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد عوام ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے جو ہے نا اسی حکومت کو واپس لانا ہے یا ہم نے نئے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے۔ جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو ٹیک اوور نہیں کرنا چاہیے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ آرمی چیف کو پورے پاکستانی عوام جو ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی کیا کہنا چاہیے پارٹی کے ساتھ ہے، وہ سارے لوگ آرمی چیف کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور میں آرمی کی جو پوزیشن تھی، جو ساکھ مجروح ہوئی تھی، اس کو میں سمجھتا ہوں اس ساکھ کو کافی حد تک جنرل راحیل شریف نے آ کر، لیکن اشتیاق صاحب ایک چیز جو میں یہاں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا کہ دیکھیں کتنی ہی جنگیں ہیں جو ہماری فوج نے بڑے جذبے کے ساتھ، بلکہ جنون کی حد تک، وطن کی جو محبت تھی، وطن کی محبت میں جنون کی حد تک آگے گئے اور لڑ رہے تھے کہ عین ٹائم پہ کسی سیاسی قیادت کا حکم آ گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اور ہم نے وہ جیتی ہوئی جنگیں، مثال کے طور پر ایک جنگ کارگل کی جنگ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جس میں ہماری فوج بڑی جذبے کے ساتھ لڑ رہی تھی، لیکن سیاسی قائدین کے ناعاقبت اندیش فیصلوں کی وجہ سے وہ ہماری جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار میں تبدیل ہوگی، اور جو آج بھی ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کتنے نوجوان وہاں پر شہید ہو گئے۔ تو کیا اگر اقتدار آرمی کے ہاتھ میں ہو تو آرمی تو ہر طرح کے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوگی، اور کوئی بھی سیاسی فیصلہ اس کے اقدام کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، کیا اس سے زیادہ سیکیور نہیں ہو جائے گا ملک؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک معاملے کو بنیاد بنا کر ہم اگر یہ جواز بنا لیں کہ آرمی کو حکومت بھی سنبھالنی چاہیے اور آرمی کو آرمی کے معاملات بھی دیکھنا چاہیے، لیکن آج بھی وہی قیادت موجود ہے۔ جی ہاں، آپ کا یہ کہنا بجا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، جی، اس میں لمیٹیشنز جو ہے نا مقرر کر دی گئی ہیں کہ سیاسی لوگوں نے کیا کرنا ہے، حکومت میں جو لوگ ہوں گے ان کا کیا کردار ہے، اپوزیشن والوں کا کیا کردار ہے، اسی طریقے سے آرمی کا کیا کردار ہے۔ جی، آرمی کا کردار متعین ہے۔ آرمی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں آئے بغیر بھی اپنی اگر کوئی بات منوانا چاہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سول حکمران ایسا ہے کہ جو آرمی کی کسی بات کو ریفیوز کر سکے۔ جی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز این انسٹیٹیوشن بھی اپنی اگر کسی بات پہ سٹینڈ لیں تو وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میرے خیال میں ان کا ٹیک اوور کرنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ ابھی بینرز وغیرہ لگا رہے ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس بات پہ دیکھیں کچھ غیر مرئی طاقتیں ہیں جو فوج کو باقاعدہ دعوت دے رہی ہیں، باقاعدہ بلا رہی ہیں، اور یہ کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی اچانک رات کے اندھیرے میں کوئی اتنے ہزار بینر لگا کر، اور ملک کی اہم ترین حساس علاقوں میں، صرف یہ اسلام آباد کے ریڈ زون تک بھی لگے ہوئے ہیں یہ بینرز، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی غیر مرئی طاقتیں بس اوپر سے پھینکتی جا رہی ہیں اور لگ رہے ہیں، یہ باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اقتدار کے بغیر جو ہے نا ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، جی، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے خواہ مارشل لا آئے یا کوئی نئی کاف لیگ بنے یا جو کچھ بھی ہو، جی،
لیکن کسی بھی طریقے سے ہم حکومت میں جو ہے نا آ جائیں، اس میں بے شک فوج کی چھتری تلے ہی جی ہاں کسی بھی طریقے سے ہم ایڈجسٹ ہو جائیں. تو ایک تو یہ وہ قوتیں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال جو کوئی بھی لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کوئی ہمدردی والا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. جی نہ ہی ان کو آرمی چیف کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے. جی چونکہ اگر آرمی چیف ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو 3-4 سال کے بعد اللہ نہ کرے ایسا ہو، آپ دیکھیں گے کہ شاید جو رسپیکٹ آج ان کی ہے جی شاید 4 سال کے بعد وہ اس آج پوزیشن تو پہ نہ پوری دنیا میں ان کی ایک رسپیکٹ ہے. پوری دنیا ان کو ایک لیڈر کی حیثیت سے اور ایک مضبوط جنرل کی حیثیت سے مانتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آرمی کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا دشمن ملک جو ہے نا، اب ملک نہیں ہے بلکہ ممالک ہیں، وہ کتنی تیزی سے اپنی فورسز کو جو ہے نا اپڈیٹ کر رہی ہیں، نئی سے نئی جو ہے نا ان کو ٹیکنالوجی دے رہی ہیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کو زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہماری سرحدیں جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ محفوظ ہوں، اور دشمن کے اوپر پاکستان آرمی کا، پاکستان کی فورسز کا جو رعب ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے. اب اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ آیا خدا نہ خواستہ اگر آرمی ٹیک اوور کرتی ہے تو پاکستانی عوام کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو رد عمل ترکش عوام کا تھا وہ آپ میرے خیال میں شاید پاکستان میں اس لیے نہ دیکھ پائیں کہ وہاں پہ عوام جو ہے نا خوشحال ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ان کی لیڈرشپ نے ان کو قیام و طعام سے لے کر سکولنگ، اور سکولنگ سے لے کر ہیلتھ تک تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے دے رکھی ہیں. جی اور پھر انہوں نے ترکش عوام کو معذرت ان کے صدور اگر بیمار ہو جائے تو اپنے ملک میں علاج کرواتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ وہ ان کے درمیان رہتے ہیں، ان کی خوشیوں میں، ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ جو رمضان المبارک تھا اس میں گرینڈ افطاری کا انتظام کیا گیا، جس میں وہاں کی جو لیڈرشپ تھی وہ اپنی پبلک کے ساتھ جو ہے موجود تھی. تو جو لیڈرشپ اپنی پبلک کے ساتھ موجود ہو ہر وقت، ان کی خوشیوں میں بھی موجود ہو اور ان کے غموں میں بھی وہ شریک ہو، تو ان کے لیے لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں. جی میرا جو اس کویسچن کا پہلا حصہ تھا اس کا میرا جواب تو یہ ہے کہ آرمی چیف کو آرمی کو ٹیک اوور نہیں کرنا چاہیے. یہی پاکستان کے ساتھ ہمدردی ہے، یہی ایز اے انسٹیٹیوشن آرمی کے ساتھ ہمدردی ہے. صحیح. لیکن رد عمل عوام کا آپ نے ماضی میں بھی دیکھ لیا کہ آپ کو نون لیگ کی کوئی لیڈرشپ جو ہے نا وہ وطن عزیز پاکستان میں آپ کو نہیں ملی. اکیلی کلثوم نواز جو ہے نا وہ سڑکوں پہ تھیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے. ایسے بالکل ایسے. اور آج بھی اگر آرمی ٹیک اوور کرتی ہے تو مجھے اس سے مختلف حالات آج بھی نظر نہیں آتے. ممکن ہے کلثوم نواز کے بجائے مریم نواز جی یا مریم صفدر آ جائیں، بس اس کے علاوہ باقی کوئی تبدیلی نظر آج بھی نہیں. مجھے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آرمی ٹیک اوور کرتی ہے تو ترکی والے حالات پاکستان میں بن نہیں سکتے، نہیں بن سکتے، اس لیے کہ یہاں کی جو عوام ہے. ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج کل میں نے سنا ہے کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جی تو جو لوگ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہوں گے جی وہ سڑکوں میں ایسی قیادت کی حق میں نکلیں گے؟ کبھی بھی نہیں نکلیں گے. بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنی بعض خواتین کے ہاتھ سے بھی خبریں آئی ہیں کہ کسی خاتون نے اپنے بچوں سمیت چھلانگ لگا لی. جی کوئی جو ہے ریل گاڑی کے سامنے جا کر لیٹ گیا. ہاں ٹھیک ہے جی، کسی نے خود سوزی کر لی. جی تو بے روزگاری کا جہاں پر یہ عالم ہو، انصاف جو پیسوں کے اعتبار سے وہاں پہ ملتا ہو یا کسی کی سفارش کی بنیاد پہ ملتا ہو، جس لیڈرشپ کی موجودگی میں ملک میں ایسے حالات ہوں، اس کے لیے عوام کا سڑکوں پر نکلنا اور اپنی جانیں قربان کرنا جی یہ مشکل، یہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا پھر کرپشن کے وہ الزامات جن کا سامنا شاید ہماری قیادت نہیں کر سکی، اور انہوں نے جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، کہ وقت گزارنے کے لیے آج کا ایک دن ہم نے کسی طرح گزارنا ہے، کل دیکھی جائے گی. چند دن کے لیے ادھر بھاگ گئے، چند دن کے لیے ادھر بھاگ گئے، بیرون ملک چلے گئے، آج یہ علاج ہو گیا، آج خریداری آج وہ کے لیے موقع مل گیا، آج ڈاکٹروں نے روڈ پہ چلنے کی اجازت دے دی ہے. یوں کر کر کے ایک ایک دن دو دن اپنی حکومت کے گزار رہے ہیں. تو عوام کی محبت تو میرے خیال میں کسی بھی ہمارے پاکستانی لیڈر کو اس طرح حاصل نہیں ہے جس طرح ترکی کے صدر کو ہے. جی آپ نے بالکل بجا کہا، اور اس میں بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ یہ عوام کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. جی ان کے جذبات کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی نہیں کوشش کرتے بلکہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. جی.
ان کی جو نسلیں ہیں ان کے لیے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ آئندہ جو آنے والی لیڈرشپ ہے وہ بھی ہماری نسلوں ہی سے ہو جی، اور ہمارے اور عوام کے درمیان جو گیپ ہے جی، جو سٹیٹس کو ہے وہ بھی برقرار رہے. جی، جب سٹیٹس کو برقرار رہے گا تو عوام آپ کے لیے روڈوں پر نہیں نکلیں گے. جی، جب آپ سٹیٹس کو توڑیں گے جی، عام عوام کے ساتھ گلے ملیں گے، ان کے غموں میں ان کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، پھر جب آپ کو کوئی اگر راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا تو پھر پبلک آپ کے لیے راستے میں روڈوں پہ نکلے گی. بہت شکریہ اشتیاق صاحب، آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بڑی مفید گفتگو آپ نے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ترقی نصیب فرمائے. ناظرین محترم، ہمارے یہاں پروگرام کے ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آج کا ہمارا موضوع تھا حالات حاضرہ اور اس میں میڈیا کا کردار. بڑی مؤثر اور بڑی جاندار گفتگو تھی ہمارے معزز مہمان محترم جناب اشتیاق عباسی صاحب کی. ترکی کے حالات کیا ہیں؟ ساری دنیا اس وقت میڈیا پہ ہے، میڈیا کا دور ہے، اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ میڈیا مجھے اور آپ کو باخبر رکھ رہا ہے. پاکستانی میڈیا خصوصی طور پہ اس وقت جن لوگوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے وہ یقیناً کچھ غیر مرئی ایسی طاقتیں ہیں جو ہمارے پورے معاشرے کو ایک نیا رخ دینا چاہتی ہیں، ایک نئے رخ پہ چلانا چاہتی ہیں، ہمارے پورے معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے کر جانا چاہتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام تر انحصار صرف اسی میڈیا کے اوپر نہ کریں. اس میں جو شخص جتنا بھی کردار ادا کر سکتا ہے اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر آپ کی رسائی پرنٹ میڈیا تک نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا تک نہیں ہے، تو کم از کم سوشل میڈیا تک ہم میں سے ہر ایک کی رسائی ہے. ہر ایک کے پاس موبائل ہے جو دن رات ہم اس کے ساتھ مصروف رہتے ہیں اور اس سے ریلیٹیو ہم جتنے بھی معاملات ان کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ کم از کم وہ ہے اپنا اپنا کردار ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. la 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 la